السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آخرت پر ایمان، دوسرا سبق، قیامت اور اس کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ ایک دن آئے گا جس میں یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، جو کہ سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، لیکن بہت سارے لوگ، اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، ضرور بضرور قیامت تم پر قائم ہو کر رہے گی۔ قیامت بہت قریب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ سورۃ الانبیاء کے شروع میں فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں قریب کا مطلب ہماری بول چال میں، ہماری گفتگو میں قریب جو معنی ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے علم کے مطابق اور یہ جو دنیا گزر چکی ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ قیامت کا علم ان غیبی امور میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں دی۔ فرمایا، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتلا دیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ بہت قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی اور لوگوں کے لیے بہت عظیم فتنہ دجال کا خروج ہے۔ دجال کا فتنہ اس لیے بھی بہت بڑا اور عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو خلاف عادت کچھ کاموں پر قدرت دے گا۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی، گھاس کو حکم دے گا تو پودا سامنے اٹھ کھڑا ہوگا، اور اس طرح کے کئی ایک انوکھی چیزیں، خلاف عادت کام وہ کر دکھائے گا۔ چنانچہ وہ جنت اور جہنم کے نام پر دو چیزیں دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کو جنت کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ وہ زمین میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن
عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ اس دنیا میں ساری جگہ گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ، وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا اتر کر آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید منارے پر سے اتر کر آئیں گے۔ صبح فجر کا وقت ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے۔ جب لوگ سورج کو مغرب کی طرف سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ ہوگا یوں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالی ایک ایسی سہانی اور اچھی ہوا بھیجے گا جس سے مومنین کی روح قبض ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے۔ اب جب صرف انتہائی بدترین لوگ ہی اس دنیا پر رہیں گے اور اللہ رب العالمین قیامت قائم کرنا چاہے گا تو جس فرشتے کو سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اسے حکم دے گا، چنانچہ وہ سور پھونکے گا، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ وہ جمعہ کا دن ہوگا، پھر ان کے بعد سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والاکرام اکیلا تنہا باقی رہے گا، جس پر کوئی فنا نہیں ہے۔ انسان کا سارا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی کھا جائے گی، سوائے ریڑھ کی آخری ہڈی کے کہ وہ بچ رہے گا۔ البتہ انبیاء کرام اور شہداء، ان کے جسم کو اللہ رب العالمین نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ کھائے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین چاہے گا کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں، فرشتے کو حکم دے گا، وہ دوبارہ سور پھونکے گا۔ دوسری بار جب وہ سور پھونکے گا، سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنے رب کی طرف اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ جس دن وہ اپنی قبروں سے تیز دوڑ کر نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ اپنے بتوں کے آستھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے
جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہوگی۔ پھر سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے۔ وہ ایک وسیع اور کھلی زمین ہوگی جو بالکل ہموار ہوگی، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہوگی۔ کافروں کو منہ کے بل لایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا منہ کے بل کیسے وہ چل کر آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ وہ اللہ جس نے ان کو دنیا میں 2 پیروں پر چلایا، کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ انہیں منہ کے بل چلائے قیامت کے دن؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے تھے، قرآن سے پیٹ پھیرتے تھے، دین کی تعلیمات سے بہت دور بھاگتے تھے، اندھے بن کر وہ اٹھیں گے۔ سورج لوگوں کے بہت قریب ہوگا، ہر ایک کے جسم سے دنیا میں ان کے کیے ہوئے اعمال کے بقدر پسینہ بہتا رہے گا۔ جن کی جتنی زیادہ نیکیاں کم ہوں گی اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کوئی اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا، ہر ایک اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ اور اس کے علاوہ کئی اور ہولناک مناظر قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں، لیکن انہی کے بیچ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں یہ ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں پہنچیں گی، بلکہ وہ اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہم کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ اس کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کون ہے وہ؟ نمبر 1، وہ امام جو انصاف پسند ہو۔ اس میں ہر گھر کا ذمہ دار، گلی سے لے کر پورے ملک کے سربراہ تک سارے کے سارے ذمہ دار اس میں شامل ہوں گے۔ جو جتنا زیادہ عدل و انصاف اپنی رعایا کے ساتھ کرے گا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں، اس کی رضا میں اپنی زندگی گزارا ہو۔ تیسرا، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، یعنی نماز کا پابند ہو۔ چوتھے، وہ 2 آدمی جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اسی کی خاطر، جدا ہوتے ہیں تو بھی اسی کی خاطر۔ پانچواں، وہ آدمی جسے کوئی خوبصورت اور عہدہ اور منصب والی عورت برائی کی طرف بلائے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس قدر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہو۔ اور ساتواں، وہ آدمی جو تنہائی میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں۔ یہ 7 جو خوبیاں گنائی گئیں 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں، یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل کے پاس مرد ہو یا عورت، سب کے اعمال کا برابر برابر حساب لیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ان کے لیے جنتیں، خوشحال زندگی، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی تو پھر برا انجام ہوگا۔ اس دن
جو کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، لوگوں کو بہت سخت پیاس لگے گی، لیکن اس قدر وہ لمبا اور بہت طویل عرصہ مومن کے لیے، سچے پکے نیک اعمال کرنے والے مومن کے لیے اتنی تیزی سے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ مسلمان، سچے پکے سنت کے پیروکار مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے کوثر کا پانی پیئیں گے۔ سچے پکے سنت کے پیروکار مسلمان اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ وہ حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عظیم انعام ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس پر پینے کے لیے پیالے ایسے جیسے آسمان میں تارے ہوں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار، جو ایک مرتبہ پیے گا جنت میں جانے تک پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں لوگ اللہ رب العالمین تشریف لائے اور حساب و کتاب شروع کرے، اس کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ انتظار کریں گے۔ جب ایک لمبا عرصہ گزرے گا، انتظار کرتے کرتے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ سورج بہت قریب، اس کی گرمی الگ، اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں جو شرابور ہیں وہ گھٹن پریشانی الگ۔ دیکھیں گے کہ کوئی اللہ سے سفارش کرے کہ حساب و کتاب تو شروع کر دے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ بالآخر نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی وہ حمد و ثنا، تعریف و ستائش بیان کریں گے جو اس وقت اللہ رب العالمین آپ پر الہام کرے گا۔ کافی دیر تک لمبا سجدہ کر کے اللہ سے خوب التجا، اللہ سے خوب گریہ وزاری، عاجزی و انکساری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وسل تعطا، مانگو دیے جاؤ گے، واشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا، پھر اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کرے گا تو سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ غور کریں ذرا ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ اگر یہ نماز صحیح رہی، درست نکلی، اس میں انسان کامیاب ہوا تو پھر اس کے دوسرے اعمال کی طرف توجہ دی جائے گی اور ان کا حساب ہوگا۔ اگر انسان نماز میں فیل رہا تو گویا دوسرے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے گئے۔ اس میدان محشر میں ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ جو عمر تمہیں دی گئی کس میں گزاری؟ جو جوانی تم کو ملی وہ جوانی کیسے گزاری؟ جو مال ہے تم نے اس کو کیسے کمایا، حلال راستوں سے یا حرام؟ جو مال تم نے کمایا اس کو کن راستوں میں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا جتنا علم سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا؟ بندوں کے درمیان حقوق کے معاملے میں سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔
اسی لیے جلد بازی میں کسی کا خون نہ کریں. غصہ آ گیا، غیرت آئی کر کے آج جو قتل و غارت گری چل رہی ہے، اس بارے میں اللہ سے ڈریں. اس دن بدلہ مال کی شکل میں نہیں ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کی شکل میں ہی. جو مدعی آئے گا اس کو مدعا علیہ کے نیکیوں میں سے دیا جائے گا. جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہوں گی تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. پھر اس طرح کے مدعا علیہ لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پل صراط جو جہنم پر قائم کیا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز نوکیلا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے. کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی ہوا کی تیزی کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی تیز گھوڑ سوار کی طرح پار کر لے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس پر رینگتا رہے گا. اس پل کے دونوں جانب ایسے آنکڑے، عام طور پر ہم جیسے کنڈیاں کہتے ہیں، ہوں گے جو اس پر گزرنے والے کو پکڑ کر جہنم میں گرانے کی کوشش کریں گے. جو کفار ہوں گے وہ تو گر جائیں گے، اور جو نافرمان گنہگار مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے، تو ان گنہگار مسلمانوں میں سے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ گر جائیں گے. کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. البتہ یہ گنہگار مومنین، موحدین، نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جو گر گئے، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا وہ جہنم کی سزا پاتے رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کرے گا. انبیاء، رسول اور صالحین کو اللہ رب العالمین سفارش کا موقع دے گا. چنانچہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو سچے توحید والے اور نمازی تھے لیکن اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. ان کے بارے میں ان انبیاء، رسولوں اور شہیدوں کو، صالحین کو سفارش کا موقع ملے گا، اور ان کی سفارش سے پھر ان کو اس میں سے نکال دیا جائے گا. پل صراط پار کرنے کے بعد جنت سے پہلے ایک اور چھوٹی سی پلیا ہوگی جسے قنطرہ کہا گیا ہے. یہاں ان لوگوں کو روک لیا جائے گا جن کے دلوں میں ابھی کچھ باقی ہے، اس لیے کہ جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا دل بالکل صاف اور پاک ہو. تو ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ خلیش ہے ان سب کو پاک کر دیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا. جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کر اسے ذبح کر دیا جائے گا. اس ذبح کو جنت والے اور جہنم والے دونوں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کہا جائے گا، اے جنتیوں، اب جنت میں تمہیں ہمیشگی ہے، کبھی مرنا نہیں ہے. اے جہنمیوں، تمہیں جہنم میں ہمیشگی ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. اس طرح آج کا دوسرا یہ سبق آخرت پر ایمان کے بارے میں آپ نے سنا، تو اپنی آخرت کی کامیابی کی پوری کوشش ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.